ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا، کیونکہ عربوں کے یہاں وہ ہر قسم کے درخت نہیں ہوتے تھے، تو وہ درخت قیمتی شمار ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. اس نے کہا پھر اس میں کانٹے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کانٹے ہوں گے، لیکن اس کے ایک کانٹے کے اندر مومن کے لیے 70,000 کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. آپ دیکھیے کہ آپ ایک دن میں کتنا کھا سکتے، یعنی اگر ایک کانٹے کے اندر اتنا کچھ ہے تو پھر وہ پورے درخت میں کیا کچھ ہوگا، اور بے شمار درخت اور ان کے اندر کتنی نعمتیں. ہمیشہ کے لیے جیتے ہوئے وہ نعمتیں انسان ایکسپلور کرتے 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 تھک جائے، لیکن وہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی. انسان کی سوچ سے بھی بالا ان نعمتوں کی تمنا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور الحمدللہ رمضان آگے ہے، بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے. ہمیں اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہ ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے. جب کبھی کوئی مشکل وقت ہو نا، پریشانی کا وقت ہو، یا بچے بات نہ مانے، یا کوئی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف ہو، والدین کے ساتھ احسان کریں. زندہ ہیں تو ان کے کسی کام آئیں، ان کا دل خوش کر دیں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. اس کے برعکس اگر کوئی والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی. ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کیا؟ یہ ان کی گریٹنیس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود معاف ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم کتنا بھی تنگ کریں وہ خوش ہی رہتے ہیں اور دعائیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو ہمیں بھی اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. یہ دعائیں پھر واپس پلٹ کر ہمیں کو فائدہ دینے والی ہیں، ہمارے ہی کام آنے والی ہیں. ان کو تو دیں گی لیکن ہمیں بھی پلٹ کے آئیں گی. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو دعا قرآن مجید میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹا سا پالا تھا، میرے ساتھ بہت تکلیف اٹھائی تھی.